حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا سالم کافروں کی قید میں ہے اور کافروں سے ناحق قید کر رکھا ہے، کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا، کسی طرح سے سالم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سالم کو یہ پیغام کسی طرح سے پہنچوا دیا کہ کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرو۔ حضرت سالم نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایک دن کیا ہوا، جو ان کی ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں تھیں وہ کھل گئیں۔ تو جو کھلی ہیں، اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی اور ان کی کرامت اور دعا کی برکت ظاہر ہوئی۔ ظاہر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ تھا، یہ میرے نبی کی بتائی ہوئی دعا تھی، اثر کیسے نہ کرتی۔ تو جو پاؤں کی بیڑیاں اور ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھلی ہیں تو یہ وہاں سے نکلے ہیں۔ اب جب قید خانے سے نکلے ہیں تو انہوں نے باہر دیکھا کہ کیا صورتحال ہے، رات کا وقت تھا، تو ایک اونٹنی ان کو دکھی، اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ اب اونٹنی پہ جو سوار ہوئے تو باقی اونٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچے ہیں، جب سحری کے قریب اپنے گھر پہنچے ہیں تو جا کے آواز دی اپنے گھر میں، تو ان کے والد اور والدہ کہنے لگے کہ یہ تو سالم ہے، سالم کی آواز لگتی ہے۔ دروازہ جو کھولا تو سامنے اپنے بیٹے کو پایا، سارا قصہ ماجرا سنا کہ کیسے آئے، تو فرمایا کہ اس دعا کی برکت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ناحق قید سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ تو یہ اونٹ اور اونٹنی کہاں سے آ گئی، یہ سارا ریوڑ جو تمہیں لے آئے ہو؟ کہنے لگے یہ بھی اسی دعا کی برکت ہے کہ میں جب وہاں سے نکلا ہوں تو اونٹنی پر سوار ہو کر میں آپ کی طرف آنے لگا ہوں تو یہ سارے اونٹ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ اب حضرت عوف اور سالم پریشان تھے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایسے موقع پر بھی یہ حضرات سوچا کرتے تھے کہ جو مال آیا ہے یہ حلال ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کا استعمال جائز ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو دونوں باپ بیٹا کہنے لگے چلو چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ صبح فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوئی، سارا واقعہ اور ماجرا سنایا، حضور نے مبارکباد دی اور فرمایا کہ یہ جو اونٹ اور اونٹنیاں تمہارے پاس آئی ہیں یہ اللہ کی طرف سے مال غنیمت ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مال غنیمت ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ سب مال تمہارا ہے، جو چاہے مرضی کرو، جو چاہے مرضی کرو۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قید ناحق سے چھٹکارا عطا کیا، اور اللہ نے بغیر وہ سوچ اور وہم و گمان کے مال بھی دیا جو کہ حلال مال تھا۔ تو اس دعا کا اپنی زندگی میں اہتمام شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خاص خزانوں میں سے زمین پر اتاری ہے، اور اللہ نے اس میں 99 چیزوں کا علاج رکھا ہے، اور سب سے کم جو بیماری ہے جس کا علاج ہے وہ دنیا کے غم اور پریشانیاں ہیں۔ تو اس دعا کی پڑھنے والوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کئی طرح کی برکتیں عطا فرمائیں گے اور دنیا کے غم اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ چلتے پھرتے بھی اس کا ورد کیا کریں، ورنہ ہر نماز کے بعد تو 40 دفعہ پڑھ ہی لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ اس دعا کی خوب برکتیں عطا فرمائیں گے۔